اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ، یہ ہم لکھا ہوا دیکھا کرتے تھے کہ اہل حدیث کا منشور ہے کہ اللہ کی اطاعت کا رواج ڈالا جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع بن کے زندگی گزارنے کا درس دیا جائے۔ عزیزوں، وہ زندگی نہیں جو اپنی من بھائی مرضیوں کے مطابق گزاری جائے۔ اللہ کی قسم اس زندگی پہ فرشتے رشک کرتے ہیں، جبریل رشک کرتے ہیں، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لیعجب شابا، اللہ تعالیٰ اس نوجوان پہ بے تعجب کرتے ہیں، اللہ اس نوجوان کو خوشی سے دیکھتے ہیں، لیست لہ صبرا، جو فحاشی عریانی کو ٹھوکر مار کے محمد الرسول اللہ کا مطیع ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی اگر حضور کی مرضی کے مطابق ہو جائے، فرشتے بھی رشک کرتے ہیں، آسمان والا بھی، زندگی اتنی قیمتی ہو جاتی ہے۔ اور زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزرے، زندگی وبال بن جاتی ہے۔ کوئی کام دین کا ہو یا دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، ہم کس کی مرضی سے کریں گے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے کریں گے۔ بعض لوگوں نے عجب قسم کی تعویل کی، انہوں نے کہا کہ من کاذب علی متعمدا، جو حضور علیہ السلام پہ جھوٹ بولتا ہے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، گویا کہ اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ لہذا ہم حضور کی ذات پہ جھوٹ نہیں بولتے، ہم ضعیف روایات میں جھوٹ رسول اللہ کے لیے بولتے ہیں کہ لوگ اللہ کی طرف آئیں۔ کاذب علیہ، ہم ان کے لیے، اس شخص نے جھوٹ بولا اس کے لیے یہ عجیب تعویل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف بلایا، نہ نبوت سے پہلے اس پاک زبان کے قریب کبھی جھوٹ آیا، نہ نبوت کے بعد حضور علیہ السلام کی زبان پہ کبھی جھوٹ آیا۔ میرے عزیزوں، رسول گرامی علیہ السلام کا فرمان ہے المؤمن لا یکذب وان المؤمن لا یکذب، مومن شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آئیے میری گفتگو کے ساتھ ساتھ ہم احتساب بھی کریں، جائزہ بھی لیں کہ ہم اس رسول کے امتی ہیں جس کو شعور آیا، بچپنے سے باتوں کی طرف آیا تو اللہ تعالیٰ نے جب زبان پہ کلام جاری فرمایا، تب سے لے کے آخری دن کے آخری لمحے تک یہ زبان پاک رہی ہر قسم کے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کے دروازے کے قریب سے جھوٹ نہیں گزرا، جس کے یاروں کی خاک کے قریب جھوٹ نہیں کبھی پھٹکا، جس کا دین اتنا محفوظ ہے کہ اگر کسی راوی نے حدیث بیان کر دی لیکن دنیا کے معاملے میں اس نے جھوٹ بول دیا تو محدثین نے جرح تعدیل کی کتابوں میں لکھا کہ اس بندے سے اگرچہ حدیث میں جھوٹ بولنا ثابت نہیں ہے، اس نے اپنی ذاتی نجی زندگی میں کسی معاملے میں جھوٹ بولا تھا، لہذا یہ متہم بالکذب ہے۔ اسباب تان میں سے ایک سبب جرح کا اس کے اندر پایا جاتا ہے، لہذا اس کی ہوئی بات کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ متہم بالکذب ہے، اس بندے پہ جھوٹ کا الزام ہے، اگرچہ حدیث میں جھوٹ بولنا ثابت نہیں ہے لیکن جھوٹ کا اتہام ہے، لہذا اس بندے سے مصطفیٰ کی حدیث وہ بولے نہیں لیں گے۔ ہم اس سچے دین کے پیروکار ہیں، ہم اس سچے رسول کے ماننے والے ہیں جس کا لقب صادق اور بولے امین ہے۔ آپ نے سچ بول کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ حضور علیہ السلام وضو فرما رہے، حدیبیہ کا میدان ہے، عروہ ثقفی آیا، ادیب بلیغ آدمی، کیسر و کسرا کے ایوانوں میں مشرکین کی سفارتکاری کے لیے جایا کرتا تھا اور عربی بلاغت کے اندر کلام کرتا تو کیسر و کسرا اس کا کلام سن کے خواہش کیا کرتے تھے کاش عروہ ثقفی کی زبان ہمیں نصیب ہو جاتی، اگرچہ یہ سلطنت نہ ملتی۔
اتنا کلام گو تھا، اتنا زبان دراز تھا، ادیب اور لبیب تھا، بلاغت اس پہ رشک کرتی تھی۔ عرب کے لوگوں نے اسے حدیبیہ میں سفارت کاری کے لیے بھیجا کہ یہ اپنی زبان کے جادو سے وہاں کوئی جادو جگا کے آئے۔ جب آیا تو حضور علیہ السلام وضو کی تیاری فرما رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے جب وضو کی تیاری کی، صحابہ کرام نے وضو شروع کروایا تو آپ اس پانی کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے اور جو پانی حضور کے ہاتھوں کو مس کر لیتا، صحابہ اس کو زمین پہ گرنے نہ دیتے۔ زمین پہ گرنے سے پہلے صحابہ کرام اس پانی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے۔ اسی دوران حضور نے لب مبارک اپنا لعاب دہن وہ اگر پھینکنے کی کوشش کی، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، صحابہ کرام نے اسے بھی ہاتھوں پہ لیا، دالا کا جبہہ ہو و وجہ ہو، کسی نے اس کو اپنے ماتھے پہ مل لیا، کسی نے اس کو اپنے گالوں پہ مل لیا۔ اب اس کو سارے جو شعر تھے، شعر میرا کیا ہے، شاعری کیا ہے، جو اس کی نثر کے جملے تھے، وہ سارے انہوں بھول بھل گئے کہ یہ لوگ تو پسینے کا قطرہ نہیں گرنے دیتے، وضو کا مس ہوا پانی نہیں گرنے دیتے، لب مبارک زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اور مکہ کے مشرک پاگل مجنون دیوانے اس کا خون بہانے کی تیاری کیے بیٹھے ہیں۔ واپس جا کے کہتا ہے اگر پنگا لیا محمد کے غلام تمہاری نسلیں اجاڑ کے رکھ دیں گے۔ خبردار، اپنے منصوبے کو واپس لے لو۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے جس کی دیت دے کے آزاد کروایا، جان بخشی کروائی، اس نے مجھے حضور کی داڑھی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ جب وہ چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا ما حملکم، اے میرے صحابہ کون سی چیز نے تمہیں اس عمل پہ ابھارا؟ کہا اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے۔ فرمایا یہ تم نے اپنی طرف سے کیا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا چاہتے ہو، لیکن ہم سے محبت بھی تم ہماری مرضی کے مطابق کرو گے تو قبول ہوگی۔ میرے صحابہ کیا میں تم کو ایسا طریقہ نہ بتاؤں کہ جسے تم اپناؤ، تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو، اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے؟ کہا ضرور بتائیے۔ فرمایا پھر 3 کام زندگی میں کبھی نہیں چھوڑنے۔ نمبر 1 الصدق، سچ بولنا ہے، دین سچ ہے۔ اللہ کی قسم ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، رفع الیدین والی بات سچ ہے۔ ہم نے دین میں کبھی خیانت نہیں کی، سینے پہ ہاتھ باندھنے والی بات خدا کی قسم سچ ہے۔ امام کے پیچھے جماعت کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنا جلال والے کے جلال، کائنات کے بادشاہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ کی قسم سچ ہے۔ خیانت نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ الصدق من صدق نجا ويتحرى الصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك ويفسد۔ سچ نجات دیتا ہے، سچ کامیاب کرتا ہے۔ ہم سن سنا کے اہل حدیث نہیں ہوئے، میں بریلویوں کا بچہ ہوں، پیو دادا بریلوی ہے، خاندان بریلوی ہے۔ آنگن میں جب آنکھ کھلی تو قوالیاں ہوتی دیکھی ہیں، گیارہویں کے ختم ہوتے دیکھے، میلے دیکھے، لیکن اس کی دلیل نہیں تھی۔ اللہ کی قسم وہ سچ نہیں تھا۔ پھر جو سچ ملا سینہ چوڑا کر کے اسے قبول کیا۔ اور میرے صحابہ میرا جشن منانا چاہتے ہو، الزم الصدق، سچ کو لازم پکڑنا۔ مجھ محمد کا دین سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے ایک نوجوان کہنے لگا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے اخلاق سے، کردار سے میں متاثر ہوں۔ قاری صاحب سچی سچی دسو اے رفع الیدین ہے کہ نہیں؟
بعض بندے آندے نے رفع الیدین ہی رہ گئی لڑن لئی. اے گل نوٹ کریا جی سارے. ایک رفع الیدین کرا دیو بندہ آپ پورا ہی وہابی ہو جاتا ہے. الگ الگ دلیلاں دین دی لوڑ ہی نہیں کہ علی حجویری داتا نہیں. سورت فاتحہ پیچھے پڑھنی. ایک رفع الیدین کرواؤ بندہ پورے دا پورا. اس سنت اللہ نے اینی برکت رکھی. اونوں عقیدے دی تعلیم الگ تو دینی. ایک بندے نو پوری توحید سکھا دیو, کتاباں پڑھا دیو, حفظ کر لوے, قرآن یاد کر لوے. انہیں ایک ہی چیز یاد کی جی تے کلی رفع الیدین کراؤ پورے دا پورا بندہ وہابی لے. سارا کچھ ہی سمجھو پھر تہاڈے والا. اس سنت میں اللہ نے اتنی برکت رکھی. کہن لگا کہ میں کوئی تہاڈے نال 2-4 دن وہ پھرے ہاں, کو بندیاں نو پوچھیا دسیا تو مجھے تم سچی سچی بتاؤ کہ ہے بھی ہے کہ نہیں. میں نے کہا کہ میں حدیث کو بیان کرتے ہوئے قسم اٹھانے کا قائل نہیں, چونکہ حدیث اپنی سچائی اور مضبوطی میں قسم کی محتاج تے جے تو آنا قسم چک دینا وا اللہ دی قسمیں ہے وے. تے جیڑی رفع الیدین نہیں کرن دی روایت انہوں سے کہنے علل خفیہ, تو مجھے شوق تھا کہ میں علل خفیہ پہ ذرا دیکھوں کہ یہ کیا ہوتا ہے. ارشاد اللہ قصری صاحب حافظ اللہ کے پاس ہم جاتے تھے جامعہ سلفیہ جب پڑھتے تھے, تو علل خفیہ وہاں اکرمہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں ان کے سیغے کے ساتھ. اور ان میں تدلیس ہوتی ہے. تدلیس کے معنی یہ ہوتے کہ بندہ گل گول موڑ کرے. ایک بندہ کہے جا کے عظیم اختر صاحب نے آ گل بیان کی تھی, لیکن اس گل چ ثابت نہیں کہ یہ بندہ خود بھی اتنے موجود سی. تسی جا کے کسی بندے نو آکھو کہ عظیم اختر نے آ گل بیان کی تھی, وہ اگے کسی نو آکھے کہ عظیم اختر نے ایداں کیا ہے, تے وہ سمجھے کہ شاید یہ عظیم اختر کو سن کے آیا. ان دے سیغے چ وضاحت نہیں ہوندی, حدثنا تے اخبارنا چ وضاحت ہوندی ہے کہ اونے بیان کیتا تے میں سنیا. اکرمہ ان سے بیان کرتے, ایتھے درمیان چ ایک کنڈی ہے. طالب علم تھے, شوق تھا ترک اور روایات اکٹھی کرنے کا. جب کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت سامنے کھولی کہ سچ بات یہی ہے کہ رفع الیدین کرنا کیا ہے. میرے صحابہ, اگر تم یہ چاہتے ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی اٹھانے سے روکا, پسینہ اٹھانے سے روکا, اپنا لب مبارک اٹھانے سے روکا. متبادل میں کیا فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مجھ سے محبت ہو, اللہ سے محبت ہو, رب اور رب کا رسول تم سے محبت کرے, تو علیکم بالصدق, تم پہ لازم ہے کہ پھر سچ کو مضبوطی سے پکڑ لو. اور محمد رسول اللہ کی بات سے بڑا سچ کائنات میں کوئی نہیں. حضور نے جو کہہ دیا صحابہ نے, اور بولے عمران ابن حسین صاد کے ساتھ, یا حسین حسن سے قلعہ حصار, حسن المسلم حسن حصار قلعہ مضبوط دیوار. یہ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام میں سے ایک واحد صحابی ہیں جن کے ساتھ فرشتے سلام لیا کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ فرشتے مجھ پہ سلام بھیجا کرتے تھے, اور حضور علیہ السلام نے جو دغوانے کا علاج ہے اسے ناپسند کیا ہے. ناجائز نہیں, ناجائز بولیں, ناجائز ناجائز نہیں, لیکن آپ نے اسے پسند نہیں فرمایا. مجھے بواسیر کا مرض تھا, سخت مرض تھا مجھے. یہ بواسیر عربی زبان کا لفظ ہے. کانت بی بواسیر, مجھے بواسیر کا مرض تھا, تکلیف حد سے بڑھ گئی, تو میں نے دغوانے کا علاج کروا لیا. یہ جائز ہے. جس طرح آج کل نہیں وہ کوئلے والے کپ لگاتے ہیں, یہ دغوانا ہے. کسی گرم چیز کے ساتھ جسم کے کسی حصے کو داغ دینا تاکہ وائرس جراثیم مر جائے, یہ جو شعاؤں کے ساتھ علاج ہوتا ہے, یہ اس کی جدید اور لیٹسٹ قسمیں. میں نے علاج کروا لیا اس ذریعے سے جو علاج حضور کی بارگاہ میں محبوب, اور بولیں تو صحیح یار, جائز تھا لیکن آپ اسے پسند. تو فرشتوں نے سلام لینا
بند کر دی. میں نے پھر رو رو کے رب کے ترلے مارے اور اللہ سے کہا اے اللہ میں تیرے ساتھ سچا وعدہ کرتا ہوں ساری زندگی حضور کی محبوب سنتوں کے مطابق گزاروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے میری توبہ کی لاج رکھی اور فرشتوں کا سلام پھر بحال کر دیا. فرماتے ہیں صحابہ اکرام کے یہ ایک جگہ حدیث بیان کر رہے تھے, ایک فلسفی کھڑا ہو کے کہتا ہے یہ کس نے کہا؟ تو انہوں نے کہا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. انہوں نے کہا اچھا تاڈا رسول بڑا عقل مند ہے, میں یونان دے فلسفے چاہیے سقراط بقرات نا یہ حضور سے پہلے زمانے کے ہیں. یہ ارسطو فلسفہ آپ نے سنا ہوگا یونانی, یہ پہلے کے ہیں, حضور سے پہلے کے ہیں, ان کی باتیں مشہور تھیں. انہیں کہا اچھا تاڈا رسول ایڈیاں عقل مند گلاں کردا ہے, یہ گل تاں یونان دے فلسفیاں نے بھی کیتی ہے. تو حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ سرخ ہو گیا, فرمانے لگے میں تمہیں کائنات کے امام کی بات بتا رہا ہوں اور تم اس کی تائید کے اندر اپنے فلسفیوں کا قول لے کے آ رہے ہو. حضور کی بات مضبوط ہونے میں کسی فلسفی کے قول کی محتاج نہیں. جب حضور کی بات آ گئی سچ آ گیا, پھر کسی قسم کے امام کی ضرورت نہیں, فقیہ کی ضرورت نہیں, علم الکلام کے ماہر فنان کی ضرورت نہیں, اور کسی قسم کے مدبر مفکر کی ضرورت نہیں. مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو, ادھر فرمانے محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو, محمد ہو ادھر گردن جھکائی. سب سے بڑا سچ جو کائنات کے پاس موجود ہے وہ میرے محمد کا دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نماز اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے یہ سچ ہے, اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے یہ سچ ہے. سلام پھیر کے حضور کی زبان پہ اللہ اکبر آتا تھا, 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ آتا تھا, یہ سچ ہے. حضور نے اپنا میلاد نہیں منایا جس طریقے سے تم منا رہے ہو, اللہ کی قسم یہ سچ ہے. صدیق اکبر نے نہیں منایا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے تو سب یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے نانا سے پیار کرتے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پہ تو سب یقین رکھتے ہیں کہ وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات حسرت آیات کے بعد سن 60 ہجری دیکھیے کتنے سال بنتے ہیں, 60 میں سے 11 نکالیں کتنے بنتے ہیں؟ اتنی دیر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے. حضور علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 4 ساڑھے 4 5 سال کے قریب تھی. ان کے بعد لمبی زندگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا, 11-12 سال کا دور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیا, حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 سال آئے ہیں, اور اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے کچھ ماہ آئے ہیں. پھر 20 سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اقتدار آیا ہے. شہزادہ مدینہ طیبہ میں تھا. یہ سن لو, غور کر لو, یہ نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا سرمایہ, اتنے وظائف ہوتے تھے کہ ایک شخص آیا کہنے لگا مجھ سے بندہ قتل ہو گیا ہے اور 10,000 دینار دیت پڑی ہے. کتنی؟ 10,000 دینار, اور 12 درہم ہوتے ہیں 1 دینار میں, اور 1 درہم کی 2 بکریاں آ جاتی تھیں, تو 1 دینار کی کتنی بکریاں بن گئیں؟ بولو کتنی؟ 24 بکریاں. 24 بکریاں بن گئی. 10,000 دینار
تے 35-40 ہزار دی ایک بکری ہے اس دور چ 20 دی بھی کر لو پٹھ لیلا تو یہ کتنے ارب روپیہ بنتا ہے. حضرت نماز پڑھنے لگے, اس بندے نے آواز لگائی کہ یار میرے کو بندہ قتل ہو گیا تے مینوں دیت پئی, کوئی ہے جڑی میری جان دی خلاصی کرائے, میں اللہ دا نام لواں, اللہ دے رسول دی سنت تے عمل کر کے آپ دی بخشش دا سامان کراں, جے میرے کو دیت نہ ہو سکی تے انہاں میری دھون لا دینی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں نماز کی نیت باندھنے لگے, اس میں بیٹھ جاؤ نماز پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ مسئلہ حل کر دے. سلام پھیر کر کے اپنے خادم کو حکم دیا کہ 10,000 دینار اسے دیت دے دو. یہ دیت اکٹھی کرنے کے لیے مدینے آ گیا ہے, اس کا مطلب ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے, 10,000 دینار اسے کاروبار کرنے کے لیے دے دو. اے نہیں کہ انہوں کو چنڈیاں لاؤن لی پیسے نہیں سی ہے, انہوں کو حلوہ پکاؤن لی پیسے نہیں سی ہے. حضرت اسامہ سب کہیے رضی اللہ تعالیٰ, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تیمارداری کے لیے تشریف لائے تو حضرت اسامہ کو غمگین پایا. کہا اسامہ تجھے تو اللہ کے رسول کی بشارتیں, میرے نانا کی بشارتیں ہیں, تم کیوں غمگین ہو؟ کہا حضرت میں صرف اس وجہ سے غمگین ہوں کہ میرے سر پہ قرض بہت ہے اور میں بیمار ہوں, شاید زندگی وفا نہ کرے. پوچھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے اسامہ بتاؤ کتنا قرض ہے؟ لوگوں, میرے دوستوں, میرے یاروں, اس کانفرنس میں آنے والوں, حضرت اسامہ نے کہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حسین قرض بہت زیادہ ہے. کہا بتا تو صحیح. کہا بہت زیادہ ہے. کہا حسین 60,000 دینار قرض ہے. 60,000 دینار قرض ہے. کہا اسامہ خوش ہو جا, میں وعدہ کرتا ہوں اول تو تیری زندگی میں ادا کروں گا, اگر تو چلا گیا تو تیرے قرض کا بوجھ میرے سر ہے, حسین ادا کرے گا. رضی اللہ تعالی. او بولو پیسے کی کمی, سرمایہ کی کمی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بریرہ لونڈی بیان کرتی, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 لاکھ درہم بھیجے. یا ایک روایت میں آتا ہے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 لاکھ درہم بھیجے. امہات المومنین کے پاس روپے پیسے کی کمی, اور بولے روپے پیسے کی کمی. حضور فرما کے گئے تھے میں دیکھ رہا ہوں رب تم پہ کائنات کے خزانوں کے دروازے کھول دے گا. وہ کیسر و کسرا کا سونے چاندی کا فرش, جس فرش کے اوپر وہ کرسی لگا کے بیٹھتے تھے اس میں سونے چاندی کے پودے لگائے ہوتے تھے, ان کے مڈوں کے اندر خوشبو ڈالتے تھے, خوشبو اٹکیلیاں کھا کے انگڑائیاں لے کر کے ان درختوں کے پتوں سے نکلتی تھی. کیسر کے ایوان کے اندر سونے چاندی کے پودوں کا باغ ہوتا تھا, وہ سارا باغ اکھاڑ کر کے امیر المومنین عمر فاروق کے دور مبارک میں مدینہ طیبہ لایا گیا. حضرت امیر المومنین فرمانے لگے یہ فرش جوڑ کر کے پودے کھڑے کر کے مجھے دکھاؤ. تو جب دکھائے گئے تو حضرت عمر کی آنکھیں باہر آئیں اور زبان پہ یہ جملے تھے وَزُرُوءٍ وَمَقَامٍ قَرِيبٍ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخری. بڑے بڑے محلات لوگ چھوڑ کر کے چلے گئے اور اللہ نے محمد رسول اللہ کے غلاموں کو ان کا وارث بنا دیا. سونے چاندی کے فرش, سونے چاندی کے باغ, سونے چاندی کے پودے. اور بولو سارے مجھے پتا چلے آپ جاگ رہے ہو. روپے پیسے دی کمی, روپے پیسے دی کمی. پھر بولو روپے پیسے دی کمی. حضور کا غلام ہو اور کسی چیز کی کمی ہو, اللہ نے یہ بات کائنات کے کسی صفحے میں کسی کو لکھنے ہی نہیں. اونچی آواز سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا سے چلے گئے, حضرت عبد الرحمن ابن عوف اولاد نے سونا کواڑیاں دے نال وڈ وڈ کے تقسیم کیتا. اور روایات میں آتا ہے کہ 50,000 دینار انہوں نے وقف کیا کہ اس 50,000 کے ساتھ تم نے محمد الرسول اللہ کے دین کی دعوت پھیلانی. ایک تھوڑے جے پیسے نے 50,000 دینار, تھوڑے جے پیسے.
اس کے باوجود اولاد نے سونا کواڑیاں نہ وڈ وڈ کے تقسیم کیتا. روایا چاہتا کہ کواڑیاں دے منہ کھنڈے ہو گئے. پیسے دی کمی نہیں تھی. ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک جبہ پیش کیا. کیا پیش کیا؟ ایک جبہ. حضور نے پایا، بڑا پسند فرمایا. جب پہنا تو پوچھا یہ کتنے کا لیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلائل النبوہ کی یہ روایت ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے بتلایا کہ اللہ کے رسول 29 اونٹ دے کے ایک جبہ لے آئے. کنے اونٹ؟ میں تاں یاد کرا رہا کہ کتے اے نہ کہو کہ غلط فہمی چ کہہ گئے نے. کنے اونٹ؟ 29 اونٹ ویچ کے ایک جبہ لے کے حضور دے پیراں دی خاک بناون والے غلام 24 گھنٹے تیار سن. کمی ایک جبہ. ہاں ایک جبہ اونٹ کتنے؟ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر اور حضرت بکر صدیق سے مشورہ کیا. فرمایا عمر میں پالوں، میں پہن لوں؟ فرمایا حضور ضرور پہنی. ایک جبہ حضور کی بارگاہ میں نجران کے بادشاہ نے بھیجا اور اس کے بارے بھی بتایا گیا کہ یہ 27 اونٹ دے کر کے اس نے خریدا. یہ نجران کا واقعہ جو ابھی آج کل وائرل ہوا ہے، اسی نجران کے حاکم نے وہ لڑکے سے جو قتل ہوا، آپ نے وہ واقعہ دیکھا ہوگا کہ اس کے خاندان والے دیت لے کر کے منتیں سماجتیں کی، لیکن حضور کا قانون نافذ ہوا، دین غالب ہوا. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی مرضی اور خواہش کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ محمد رسول اللہ کے سچے دین کا ساتھ دیا. عزیز بھائیوں، یہاں ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تم نہ خرچ کرو، نہ لگاؤ، تمہارے پاس نہیں ہوں گے، ہمارے پاس بھی ہیں. اس کانفرنس میں بھی خرچ ہوا ہے، ساتھیوں نے تعاون کیا ہے، اتنی بڑی بلڈنگ پہ خرچ ہوا ہے، اتنا سریہ یہاں ڈالا ہے کہ بڑے بڑے آرکیٹیکٹ اور انجینئر حیران تھے جب یہ بلڈنگ بن رہی تھی. اور قاری صاحب رحمت اللہ علیہ مجھے بتانے لگے کہ وہ مجھ سے بار بار پوچھتے تھے کہ یہ ہمیشہ کے لیے بنانی ہے؟ وہ کہتے تھے ہاں اللہ اسے ہمیشہ قائم رکھے. اتنا سریہ اس کی بنیادوں میں ڈالا. یہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے پیسہ دیا اور ان کا پیسہ سچے سیدھے رستے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے طریق میں لگا ہے. اور آج اس کانفرنس اور اس مسجد کے اندر پروگرام میں ہم اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ستھرے دین کی باتیں سن رہے ہیں. پیسے اور سرمایہ اور روپے کی کمی نہیں تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فقر اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا. ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، 2 پہاڑوں کے درمیان ہزاروں بکریاں تھیں، بے شمار بکریوں کے ریوڑ تھے. کہنے لگا کہ تم اللہ کے سچے رسول ہو؟ حضور نے فرمایا ہاں میں اللہ کا سچا رسول ہوں. تو کہنے لگا پھر یہ ساری بکریاں مجھے دے دو. بات سچے رسول کی آئی، تذکرہ سچے رسول کا ہوا. حضور علیہ السلام نے وہ 2 پہاڑوں کے درمیان کھڑی ہوئی ساری بکریاں اس ایک شخص کو دے دیں. وہ ساری بکریاں لے کر کے اپنے علاقے میں گیا اور جا کے کہنے لگا اوے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لو، ان محمدن قد یؤتی عطاء لا یخشل فاقا. ابرے سے مطلع عالم سے ہٹ گیا، ظلمت شکست کھا گئی، پانسا پلٹ گیا. محمد رسول اللہ اتنا عطا کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام خزانوں کے کم ہو جانے سے ڈرتے نہیں ہیں، اور جس کو عطا کرتے ہیں اللہ اس کی نسلوں کی بھوک ختم کر دیتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسر و کسرا کے ایوان میں جا رہے ہیں. آخری بات ذرا توجہ فرماؤ، نوٹ کرو. حضرت عبیدہ ابن جراح سب کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترکی نسل کا گھوڑا، بڑا خوبصورت لباس، مرصع مزین، دستے والی تلوار لے کر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے آئے کہ یہاں بڑے بڑے پادری پوپ بڑے بڑے جبے کبے پہن کے کھڑے ہیں.
تو ہمارا امیر المومنین سادی سی حالت میں چل پڑا ہوگا. روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سوٹ پہنا تھا بڑے بڑے سامنے نظر آنے والے 4 پیبند لگے ہوئے تھے. غلام سوار تھا. او پاپیو اس عمر کی توہین کرتے ہو جس کو دیکھ کر کے شیطان رستہ چھوڑ جاتا تھا. اگر پیغمبر کے بعد کسی کے سر پہ نبوت کا تاج سجتا تو وہ عمر فاروق کا سر ہوتا. عمر میں نے خواب میں دیکھا ہے صدیق لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں. صدیق تھک گئے. رحم اللہ ابا بکر, خدا ابو بکر پہ رحم کرے. پھر عمر تو آیا, ڈول بڑا ہو گیا, پہلے چھوٹا تھا. عمر تو نے پلانا شروع کیا. کائنات نے پیا, لوگوں نے پیا, جانوروں نے پیا, اپنوں نے پیا, بیگانوں نے پیا. عمر لوگ پی پی کے تھک گئے پر تو نہ تھکا. ماذا اقبلتا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول اس کی تعویل کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعویل یہ ہے کہ عمر کے دور میں محمد کا دین اپنوں سے نکل کر کے بیگانوں تک پہنچے گا, شرق و غرب تک پہنچے گا. جہاں تک سورج کی کرنیں جائیں گی عمر کے دور میں وہاں تک محمد کا دین جائے گا. یہ عمر جس کی ہیبت اور جس کے جلال سے کیسے کسرا کے ایوانوں میں بیٹھے سرداروں کے ہاتھ کانپتے تھے اور شراب کے جام گر کے کرچی ہو جاتے تھے. یہ جب آئے تو غلام سوار تھا. مہار امیر المومنین نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی. سوار ہونے کی باری کس کی؟ غلام. وہ کہنے لگا امیر المومنین تسی سوار ہو, وہ میں لگام پھڑنا لوگ کی کہن گے. فرمایا تجھے لوگوں کا حیا مارتا ہے اور عمر کو رب اور رب کے رسول کا حیا نہیں مارتا. تیرا حق ماروں گا تو رب کیا کہے گا, رب کا رسول کیا کہے گا. ان کے بارے کہتے کہ باغ فدق نے دیا. شرم تم کو مگر نہیں آتی, اس سے بڑی بدبختی نہیں ہے. عبیدہ بن جراح سب کہیے رضی اللہ تعالی عنہ, یہ گھوڑا لے کے آئے, تلوار لے کے آئے, جبہ لے کے آئے. کہا یہ سٹیٹس کا مسئلہ ہے, آپ یہ پہن لیں. یا عبیدہ بن الجراح نحن اذل الناس واحقر الناس, اے عبیدہ ہم کائنات کے حقیر ترین لوگ تھے. عبیدہ ہم کائنات کے ذلیل ترین لوگ تھے. اعزنا اللہ بالاسلام, اللہ نے عزتیں ہم کو دی اسلام کی وجہ سے. فکیف نطلب العزہ بغیر ما اعزنا اللہ, اللہ نے عزتیں دی ہیں محمد الرسول اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنے کی وجہ سے. عمر اپنے حبیب کے دین کو چھوڑ کے کسی اور چیز میں عزت سمجھتا ہی نہیں ہے. تم عزت ان سوٹوں میں تلاش کر رہے ہو. تو وقتی تقاضے کے تحت بھی جبہ نہیں پہنا. تعلق کس سے مضبوط کیا؟ اللہ کے دین سے. پیسہ تھا, تعلق کس سے مضبوط کیا؟ اللہ کے دین سے. غربت تھی, تعلق کس سے مضبوط کیا؟ اللہ کے دین سے. تو میرے صحابہ علیکم بالصدق, تم اگر مجھ سے محبت چاہتے ہو اور میں تم سے محبت کروں تو تم سچ کو لازم پکڑو. اور دوسری چیز علیکم بالامانہ, امانت داری, امانت کی حفاظت کرنا. اور سب سے بڑی امانت ہمارے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. او خطیبو, او لبیبو, جمعے کا ممبر امانت ہے, تیاری کر کے جمعہ پڑھاؤ. کانفرنس کا گھنٹہ امانت ہے, تیاری کر کے گفتگو کرو. دین امانت ہے, اس امانت کو رسول کی امانت سمجھ کے آگے لوگوں تک منتقل کرو. اس لفافے کے چکر سے نکلو, اس پروٹوکول کے چکر سے باہر. حضرت معاذ ابن جبل ایک حدیث سن لو, سب کہو رضی اللہ تعالی. حضور یمن بھیج رہے ہیں, فرمایا معاذ میں تم کو یمن بھیجنے لگا ہوں. لا اللہ کا فتم الربیع قبری, معاذ ممکن ہے کہ تم پلٹو, مجھ سے ملاقات نہ ہو, تم میری قبر کے قریب سے گزرو. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھیں چھلک پڑی. فرمایا لا تبکی یا معاذ, معاذ رونا, بلکہ محمد رسول اللہ کی بات غور سے سن. کہیں شیطان تجھے رونے میں لگا کر کے مشن محمدی سے غافل نہ کر دے.
اس موقع پہ حضور نے فرمایا تھا فَإِنَّ الْبُكَاءَ مِنَ الشَّيْطَانِ، بے شک یہ رونا دھونا یہ شیطان کی طرف سے ہے. یعنی اگر تو میرا غم اپنے سر پہ لے کر کے میری ذمہ لگائی گئی بات سے غافل ہو جائے تو شیطان کامیاب ہو سکتا ہے. رونے کو چھوڑ، محمد رسول اللہ کی بات سن، یہ دین یہ امانت، اسے اپنے سینے میں دل میں جگہ دے اور جا چلا جا اس امانت کو یمن کے لوگوں تک اخلاص سچائی سے پہنچا. ان لوگوں نے اس امانت کو اتنی محنت سے پہنچایا، یہ بات میرے ساتھ کہیں، اس امانت کو اتنی سچائی سے پہنچایا، اتنی دلیری سے پہنچایا، اتنی تندہی سے پہنچایا، اتنے اخلاص استقامت سے پہنچایا کہ آج ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پاس اس دین کی امانت کو اپنی اولاد تک منتقل کرنے کا ٹائم بھی نہیں ہے. 5 وقت دی نماز پڑھی ہے کہ نہیں اولاد نو پوچھن دا ٹائم، سارا دن کتھے گزاریا ہے ٹائم، کاروبار چ پے ہیں، پریشانیاں بڑیاں نے، دکھ بڑے نے، تکلیفیں بڑی ہیں، یہ ہے وہ ہے، اگرچہ مگرچہ چونکے چناچے. او پتر بہ جاؤ یار، یا سارے اٹھ جاؤ ایک دفعہ تو یہاں بہ جاؤ. میرے لگتا قاری انس صاحب نے جلسے دے وچ ہی انہوں نے چھٹی کر دیتی ہیں، چھٹی میرے لگتا چھٹی کر دی انہوں نے. طالب علماں نو چھٹی کر دو نا تے مسجد دے دروازے کے اگ بلدی ہوے تے چھال مار کے نکل جان گے، تے دروازے دے بوئے اگے کوئی بالٹی پانی دی ڈول دے نا نہیں آن گے، کہن گے چکڑ سی. حضرت حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ دے ساتھیاں چوں نے تے لسوڑے والی اکثر دال پکدی سی، انہاں 2 چنگے دمبے لیاندے بڑے سوہنے کجلے ہیں، انہاں دیاں کالیاں اکھاں، تے انہاں بچیاں نو کہا کہ دمبے بنن گے 2 کجلے بکرے تے نال دیسی گھیو زردہ بنے گا. ادھروں کوئی مسئلہ بن گیا حکومت دی طرفوں، حضرت شیخ رحمت اللہ نے چھٹیاں کرتیاں تے دمبیاں دی کڑائی بنی، دیسی گھیو دا زردہ بنیا. او منڈے جڑے دال کھان لی 2 گھنٹے پہلوں جا کے بہ جاندے سی، او تاں جان ہی نہ، ساریاں بیگ پائے. حافظ صاحب دی اللہ قبر منور فرمائے، انہاں دروازے نو تالا لا کے چابی جیب چ پا لی. انہاں کہا جب تک تسی روٹی نہ کھادی پراتاں خالی نہ کیتیاں میں تانوں جان نہیں دینا. منڈیاں آکھیا یار ایتھے کھڑون نال دیر ہو جائے گی گھر جان تو، لہذا ٹائم نال جڑا نا او کام دا تباہ کرو، تہس نہس کرو. یقین منو اوویں شاید 2 روٹیاں کھانیاں ہوندیاں، گھر جان دے چکر چ کہ چھیتی نکلیے. منڈے سب رگڑ دگڑ گئے، ہر شے مک گئی، زردہ بھی مک گیا، روٹی بھی مک گئی، سالن بھی مک گیا. حافظ بڑے خوش ہوئے، انہاں تالا کھولیا، انہاں کا جاؤ بھائی انہاں نوں چھٹی کر دیو نا تے یہ ماشاءاللہ بلدی اگ چوں بھی لنگ جاندے. جامعہ منظور علی اسلامیہ چ محفل ہوئے، مصری قاریاں تو محمود شاہت آیا پاکستان سن 2006 چ پہلی دفعہ. اسی حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کو روایت حفظ پڑھتے سن، میں بالکل چھوٹا سی، معصوم چھوٹا بچہ سن، تے اسی قاری عبد الواحد صاحب ساڈے استاد نے، تو انہاں نوں اسی آکھیے بھی قاری صاحب سانو نا اجازت دیو اسی محفل سنو. کہنا نہیں، رات بہت یقین منو صحیح گل سناؤن لگا. ادھروں قاری صاحب نے سانو اجازت دے تھی، ایل سوڑے والی اندرون شیراں والا گیٹ ایتھے رہ دی ہے، علاقے سارے تر پھر کے اسی اے پھرے نے ایتھے لگدی ہوندی سی اصلی داتا کے نام کی سبیل. تانوں تو پتہ ہونا ایتھے اسی اوندے ہوندے دودھ پینا. قاری صاحب نے چھٹی کرتی تے ادھروں باہر نہ کوئی 2 گروپ آپس لڑ پے تے فائرنگ ہون لگ پئی. کی ہون لگ پیا؟ مجھے یاد ہے کہ چونکہ قاری صاحب نے کہا جاؤ، اسی وہ لفظ سن کے نا بھی چھٹی سانو مل گئی، اسی فائرنگ دی پرواہ بھی نہیں کیتی، اسی چلدی گولی جو ننگ کے چلے گئے بہ بو کے نا. ہن ڈر ہوندا ہے کہ یار گولی لگ جاندی، کوئی نقصان ہو جاندا، کہ لت لگ جاندی، باں تے لگ جاندی. طالب علم نو چھٹی کر دو، اے کوئی شے نہیں جے، اے کوئی شے نہیں جے. میں کیڑی گل کر رہا ہوں دسو، مکمل کریے، تانوں بھی چھٹی دئیے. گل کیڑی گل چل رہی تھی؟ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی، لعلک فتمر بی قبری
معاذ ہو سکتا تو میری قبر دے قریب تو گزرے تے قبر دا نام سن کے حضرت معاذ دی آنکھاں ڈلن لگیاں، رون لگے۔ حضور نے فرمایا رو نہ، گلاں غور نال سن، مینوں جلدی ہے کہ تو رسول دا پیغام کائنات تک پہنچا۔ داعین، میری امانت، او بولو میری امانت، میری امانت لوگوں تک پہنچا اور میری قبر کے قریب سے تو گزرے۔ اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ میری قبر پہ آ کے یہ کرنا، یہاں آ کے مانگ لینا، یہ نہ، بس جا۔ کوئی ہمت چلا گیا، کوئی بر صغیر کی طرف آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طائف کے اندر جا کے ریسرچ سینٹر قائم کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے اندر مدرسے بنائے۔ 40,000 مسجد امیر المومنین عمر فاروق نے تعمیر کروائی۔ کتنی مسجدیں؟ 40,000 مسجداں چ سچا ستھرا دین ممبراں تے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے دور چ لوکاں نو ملن لگ پیا۔ سچا دین امانت داری دے نال اے امانت لوگاں تک پہنچن لگ پئی۔ اج پوری دنیا چ اے امانت الحمدللہ اللہ دے رسول دی ساڈے کول محفوظ ہے، لیکن جی دی طبیعت چ خیانت ہے او حضور دا دین پہنچاون لگیا خیانت کردا ہے، میلاد نو سنت بنا کے پیش کردا ہے، اے دیاں فضیلتاں بیان کردا ہے۔ خدا کی قسم اس کی فضیلت عظمت ثواب میں کوئی بات صحیح نہیں ہے، سب جھوٹ ہے۔ حضور کا دین مکمل ہے، یہ سچ ہے۔ یہ امانت اہل حدیث کے خطیب ان کانفرنسز میں، جمعوں میں، دروس میں آپ تک منتقل کرتے ہیں۔ بات کی قدر کیا کرو، کانفرنس درس جمعے میں توجہ سے بیٹھا کرو، اپنے حبیب کی باتیں سن کر کے سینہ چوڑا کیا کرو کہ ساڈے مولوی سانو ایتھوں گیڑا دوا کے ایتھے نہیں کھڑیاں کر دے، پاک پتن نہیں لے کے جاندے، جناب علی اوتھے کوفے نہیں لے کے جاندے، بصرے نہیں لے کے جاندے، بلکہ انہاں دی زبان چوں چھوٹے چھوٹے بچیاں دے منہ چوں نکلدا ہے قال اللہ کالا، او بولو قال اللہ کالا رسول اللہ۔ ڈائریکٹ یہ توجہ اللہ کی طرف کرواتے ہیں اور اللہ کے رسول کی طرف کرواتے ہیں۔ داعی الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، حضور داعی اللہ ہیں، سراج منیر ہیں۔ آپ کی روشنی کے ہوتے ہوئے کسی قسم کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے۔ سراج اصل میں اس چراغ کو کہتے ہیں جو دن کو بھی روشنی دیتا ہے، رات کو بھی روشنی دیتا ہے۔ شمس یہ سورج کو کہتے ہیں اور یہ دن کو ہوتا ہے، قمر یہ چاند کو کہتے ہیں، یہ رات کو ہوتا ہے۔ اللہ نے قمرم منیرہ نہیں کہا چونکہ وہ اکیلی رات کو ہوتا ہے۔ اللہ نے شمسم منیرہ نہیں کہا چونکہ یہ اکیلا دن کو ہوتا ہے۔ اللہ نے سراج منیر کہا ہے، حضور تجھے دن کا سورج اور رات کی 14ویں کا چاند بنا کے بھیجا ہے۔ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہاریھا، لوگوں میں محمد نے تمہیں روشن رستے پہ چھوڑا ہے، میرے رستے کے اندر اندھیرا نہیں ہے۔ آؤ توجہ کرو، میرا دین تمہیں بلا رہا ہے۔ سنتوں سے پیار کرو، سنت کے مطابق تمام زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ خدایا میں نے جو کہا احباب نے دل جمی سے سنا ہے، اسے قبول فرما۔ میرے بھائی انس کی محنتوں کو خدایا قبول فرما، اس نوجوان کو استقامت دے، یہاں کے نمازیوں کو ان کے ساتھ کھڑا ہو جانے کی توفیق دے، اس ادارے کے طلباء کو انتظامیہ کے لیے اللہ قیامت کے دن کی عزت کا باعث بنا۔ جنہوں نے بنایا دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو روشن کر، حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کے درجات بلند فرما۔ ہمارے شیخ استاد محترم امام القرہ سیدنا شیخنا ادریس الاسم رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو روشن کر اور ان کا صدقہ جو قرآن مجید کی شکل میں جاری ہے اسے تا قیامت جاری رکھ۔ ہم سے جن شاگردوں نے پڑھا اللہ ان کو قرآن سے منسلک رکھ اور علماء حقہ کی ضروریات خزانہ غیب سے پوری فرما۔ اللہ اس مجمع میں کوئی بیمار بیٹھا ہے شفا عطا کر دے، اللہ مقروض بیٹھا ہے قرض ادا کر دے، اللہ پریشان بیٹھا ہے پریشان دور کر دے، اللہ اگر کسی کے ماں باپ سے کوئی وفات پا گیا اس کے ماں باپ کو بخش دے، اللہ اگر کوئی بیمار ہے تو شفا عطا کر دے۔ اللہ اس مسجد کو تا قیامت آباد کر، اس کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔